بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو آج جی ہم سٹارٹ کریں گے چیپٹر نمبر 4 سٹارٹ کریں گے۔ آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے جی چیپٹر نمبر 4 چل رہی ہے ہماری ابھی اکنامکس کی بک 2 سیکنڈ ایئر کلاسز کے لیے، اور چیپٹر 4 کا آج ہمارا لیسن نمبر 1 ہے۔ اس میں ہم 3 ٹاپکس کو کور کریں گے۔ نمبر 1 سرکاری مالیات اور نجی مالیات کی ڈیفینیشن دیکھیں گے۔ نمبر 2 سرکاری اور نجی مالیات کی مشترکہ خصوصیات دیکھیں گے، اور پھر ہم سرکاری اور نجی مالیات کے درمیان جو فرق ہے اس کا مطالعہ کریں گے۔ تو 3 ٹاپکس انشاءاللہ آج ہم کور کریں گے۔ تو ہم چلتے ہیں جی اپنے سفر کی طرف۔ سرکاری مالیات بمقابلہ نجی مالیات۔ تو سب سے پہلے ڈیفینیشن کی طرف آتے ہیں۔ تو سرکاری مالیات کی تعریف کیا ہے جی؟ حکومت کی آمدنی اور اخراجات کی پالیسی کو، حکومت کی آمدنی اور اخراجات کی پالیسی کو مالیاتی پالیسی کہتے ہیں۔ میں یہاں لکھ بھی دیتا ہوں جی۔ سرکاری مالیات کا ایک اور نام بھی ہے جی مالیاتی پالیسی۔ سرکاری مالیات یا عرف عام میں ہم اسے کیا کہتے ہیں جی؟ مالیاتی پالیسی، فسکل پالیسی، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کی تعریف کیا ہے جی؟ حکومت کی آمدنی اور اخراجات کی پالیسی کو مالیاتی پالیسی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، حکومت کی اخراجات، آمدنی اور اخراجات کی پالیسی کو مالیاتی پالیسی کہتے ہیں۔ نجی مالیات کی ڈیفینیشن کیا ہے جی؟ نجی مالیات کی تعریف یہ ہے کہ عام افراد کی آمدنی اور اخراجات کے طریقہ کار کو، عام افراد کی آمدنی اور اخراجات کے طریقہ کار کو ہم نجی مالیات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں جی مقاصد کی طرف، کہ مقاصد کیا ہوتے ہیں۔ جو سرکاری مالیات ہے اس کا بنیادی مقصد ہوتا ہے عوام کی فلاح و بہبود میں اضافہ کرنا، ملک کے اندر امن و امان قائم کرنا، معاشی ترقی، کامل روزگار کا حصول، ٹھیک ہے۔ عوام کی فلاح و بہبود کو زیادہ سے زیادہ کرنا۔ عوام کی فلاح و بہبود کو کیا کرنا جی؟ عوام کی فلاح و بہبود کو زیادہ سے زیادہ کرنا، ٹھیک ہے جی۔ اور نجی مالیات کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے جی؟ اس کا بنیادی مقصد ہوتا ہے اپنے محدود وسائل سے اپنی ذاتی ضروریات کو پورا کرنا اور زیادہ سے زیادہ افادہ حاصل کرنا، زیادہ سے زیادہ افادہ حاصل کرنا۔ یہاں پہ ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ فلاح و بہبود حاصل کرنا۔ زیادہ سے زیادہ دونوں میں ہوگا جی۔ عام شخص بھی کیا کرے گا؟ زیادہ سے زیادہ کرنا چاہے گا، کس کو؟ اپنے افادے کو۔ اور حکومت کیا کرنا چاہے گی؟ عوام کی فلاح و بہبود کو زیادہ سے زیادہ کرنا چاہے گی۔ تو یہ ہوگی جی دونوں کی ڈیفینیشنز۔ اب چلتے ہیں دونوں کی مشترکہ خصوصیات۔ کس کی جی؟ سرکاری مالیات اور نجی مالیات کی مشترکہ خصوصیات، ٹھیک ہے جی۔ 4 خصوصیات ہے جی۔ نمبر پہلی ہے جی وسائل کا موزوں استعمال۔ چاہے حکومت ہو یا عوام ہو، حکومت ہو یا عوام ہو، دونوں چاہتے ہیں کہ وہ کیا کریں؟ اپنے وسائل سے کم وسائل سے زیادہ فلاح حاصل کریں۔ یعنی وہ چاہتے ہیں کہ کیا کریں؟ کل افادہ کو میکسیمم کر لیں، زیادہ سے زیادہ کر لیں۔ چاہے حکومت ہو یا نجی افراد ہوں، وہ کیا چاہتے ہیں جی؟ اپنے کل افادہ کو زیادہ سے زیادہ کر لیں، یعنی اپنے کم سے کم وسائل میں رہتے ہوئے
اپنی زیادہ سے زیادہ خواہشات کو پورا کر لیں۔ نمبر 2 جی قرضے کی ضرورت، نمبر 2 ہے جی قرضے کی ضرورت۔ قرضے کی ضرورت بھی دونوں کو پڑتی ہے جی، حکومت کو بھی پڑتی ہے اور عوام کو بھی پڑ جاتی ہے جی کبھی کبھار ضرورت، کوئی بیماری آ گئی، کوئی خوشی آ گئی، کوئی غمی آ گئی، تو قرضے دونوں لیتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ تو اگر اخراجات ان کی آمدنی سے بڑھ جائیں تو پھر ان بڑے ہوئے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ قرضے لیتے ہیں۔ اگلا ہے جی تشکیل سرمایہ، حکومت ہو یا عوام ہو دونوں تشکیل سرمایہ کرتے ہیں، حکومت بھی تشکیل سرمایہ کرتی ہے، عوام بھی تشکیل سرمایہ کرتے ہیں۔ تشکیل سرمایہ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد ہوتا ہے کہ اپنی آمدنی میں اضافہ کیا جائے، اپنی آمدنی میں اضافہ کیا جائے، نئے ایسے طریقے ڈھونڈے جائیں کہ جن کی وجہ سے آمدنی میں اضافہ ہو۔ تو لہٰذا حکومت اور عوام دونوں جو ہیں وہ تشکیل سرمایہ کرتے ہیں، دونوں یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ذرائع آمدنی کو بڑھایا جائے، دونوں یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے ذرائع آمدنی کو بڑھائیں تاکہ مستقبل میں اپنی معاشی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ اور آخری یہ ہے جی مشترکہ خصوصیات، آمدنی اور اخراجات میں توازن، حکومت ہو یا عوام ہو کوشش کرتے ہیں کہ آمدنی اور اخراجات برابر رہیں۔ کیا کوشش کرتے ہیں جی؟ آمدنی اور اخراجات برابر رہیں، اس میں توازن کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دونوں کا مشترکہ مقصد ہوتا ہے کہ توازن کو قائم رکھا جائے تاکہ غیر ضروری قرض نہ لینا پڑے۔ جب حکومت اور عوام اپنی آمدنی اور خرچے کو متوازن رکھیں گے تو پھر انہیں قرضے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو یہ ہو گئی جی مشترکہ خصوصیات۔ اب ہم چلتے ہیں اگلے ٹاپک کی طرف، سرکاری اور نجی مالیات میں فرق کیا ہے؟ سرکاری اور نجی مالیات میں فرق کیا ہے؟ تو پہلا فرق ہے جی انکم بامقابلہ اخراجات، انکم ورسز ایکسپینڈیچر، آمدنی ورسز اخراجات۔ پہلا ہم نے کیا پوائنٹ دیکھنا ہے جی؟ پہلا پوائنٹ ہے آمدنی ورسز اخراجات۔ تو یہاں پہ ہم سب سے پہلے نجی مالیات کا ذکر کریں گے اور پھر اس کے بعد سرکاری مالیات کا ذکر کریں گے۔ اچھا، عام بندہ کیا چاہتا ہے جی؟ عام بندہ آمدنی کا اندازہ پہلے کرتا ہے، آمدنی کا اندازہ پہلے کرتا ہے اور پھر اخراجات، اس کے حساب سے اخراجات کو پلان کرتا ہے۔ آمدنی دیکھ کر اخراجات کو پلان کیا جاتا ہے۔ عام شخص چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاتا ہے، لیکن حکومت اس کے الٹ کرتی ہے۔ حکومت اخراجات کو پہلے دیکھتی ہے اور اس کے بعد آمدنی کی طرف آتی ہے۔ اخراجات کو پہلے دیکھتی ہے اور پھر آمدنی کو بندوبست کرتی ہے۔ حکومت دیکھتی ہے کہ مجھے ترقیاتی اور فلاحی کاموں کے لیے کتنا خرچہ کرنا ہے اس سال، اور اس کے حساب سے پھر وہ اپنی آمدنی کا بندوبست کرتی ہے کہ ٹیکسوں سے کتنا آئے گا، نان ٹیکس ریونیو کتنا آئے گا، تو پھر وہ اپنی آمدنی کا ارینجمنٹ کرتی ہے۔ یعنی حکومت پہلے اپنی ضروریات کو دیکھتی ہے اور پھر اس کے مطابق اپنے وسائل کو اکٹھا کر لیتی ہے۔ تو یہ پہلا فرق ہو گیا جی آمدنی ورسز اخراجات۔ اگلا ہے جی مدت کا فرق ہوتا ہے۔ سرکاری مالیات کی جو مدت ہوتی ہے وہ 1 سال ہے۔ سرکاری مالیات کے لیے کیا بنایا جاتا ہے جی؟ حکومت بجٹ بناتی ہے، اور بجٹ کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ حکومت کی آمدنی اور اخراجات کے گوشوارے کو بجٹ کہتے ہیں۔ حکومت کی آمدنی و اخراجات کے گوشوارے کو بجٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو حکومت کا جو بجٹ ہوتا ہے اس کی مدت کیا ہوتی ہے جی؟ فکسڈ ہے، 1 سال، چاہے پاکستانی حکومت ہو، چاہے امریکن ہو، انڈین ہو، جیپنیز ہو، چائنیز ہو، ان کے جو بجٹس ہیں ان کی مدت ہے 1 سال۔ جبکہ جو نجی مالیات ہے اس میں کوئی مخصوص وقت نہیں ہے، کوئی مخصوص مدت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کو ہفتے بعد تنخواہ مل رہی ہو، کسی کو مہینے بعد تنخواہ مل رہی ہو، کسی کو 15 دن کے بعد تنخواہ ملے، تو وہاں پہ کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے۔ تو نجی مالیات کے لیے کوئی مدت مقرر نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کو روزانہ کی بنیاد پر تنخواہ ملتی ہو، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنا بجٹ روزانہ کے حساب سے بنائے گا۔ جیسے ہمارے جو مزدور ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ انہیں مزدوری عام طور پہ روزانہ کی بنیاد پر ملتی ہے، تو لہٰذا وہ روزانہ کی بنیاد پر اپنی پلاننگ کرتے ہیں کہ انہوں نے کتنا خرچہ کرنا ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی تشہیر۔ تشہیر کا مطلب ہے ایڈورٹائزمنٹ کرنا، ٹھیک ہے، پبلسٹی کرنا۔
تو جو حکومت کا بجٹ ہوتا ہے اس کی مکمل تشہیر کی جاتی ہے، ٹی وی پہ، اخبارات میں، ریڈیو کے اوپر، پرنٹ میڈیا کے اوپر، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، اور وہ جو بجٹ ہوتا ہے اس کو عوامی جائزے کے لیے پیش کر دیا جاتا ہے کہ لوگ دیکھیں کہ حکومت کیا خرچ کر رہی ہے اور کہاں سے آمدنی حاصل کر رہی ہے۔ لیکن جو نجی لوگ ہوتے ہیں ان کے بجٹ، وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے بجٹ کو مکمل طور پر صیغہ راز میں رکھتے ہیں، چھپا کے رکھتے ہیں۔ کبھی بھی آپ کو پڑوسی آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ میں نے اس مہینے کتنے خرچے کیے ہیں اور میری کتنی آمدنی ہے۔ تو عام شخص کیا کرے گا، بجٹ کو مکمل طور پر صیغہ راز میں رکھے گا اور حکومت بجٹ کی مکمل طور پر تشہیر کرے گی۔ آگے ہے جی ریکارڈ کو تیار کرنا اور اس کا تحفظ کرنا۔ تو حکومت کیا کرتی ہے، باقاعدہ اپنے اخراجات کا ریکارڈ رکھتی ہے اور اپنی آمدنی کا بھی ریکارڈ رکھتی ہے، اور اس کی اخراجات اور آمدنی کا آڈٹ ہوتا ہے۔ آڈٹ کا کیا مطلب ہے کہ ایک بندہ بیٹھ جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ کیا حکومت نے اپنے قوانین کے مطابق ان کو خرچ کیا ہے، رقومات کو درست جگہ پہ خرچ کیا ہے۔ تو حکومت باقاعدہ اپنے بجٹ کا ریکارڈ رکھتی ہے اور پھر اس کا تحفظ بھی کرتی ہے کہ وہ ریکارڈ سالوں محفوظ رہے، ٹھیک ہے۔ لیکن عام طور پہ عام جو نجی مالیات ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے، عام شخص کیا کرتا ہے، وہ اپنی آمدنی اور خرچے کا کوئی باضابطہ ریکارڈ نہیں رکھتا، کوئی باضابطہ ریکارڈ نہیں رکھتا، اور وہ اس کو محفوظ بھی نہیں کرتا کہ سالوں سال میرے پاس محفوظ رہے اور میرے پچھلی آنے والی نسلوں کو بھی پتہ چلے کہ میں نے کیا خرچ کیا ہے۔ تو وہ اپنا ریکارڈ محفوظ نہیں رکھتا، اس کا تحفظ نہیں کرتا۔ لیکن حکومت ریکارڈ تیار بھی کرتی ہے، تحفظ بھی کرتی ہے اور آڈٹ بھی کرواتی ہے، اور نجی شخص نہ تو کوئی باضابطہ ریکارڈ رکھتا ہے، نہ اپنے ریکارڈ کا تحفظ کرتا ہے، اور نہ ہی اپنا آڈٹ کسی سے کرواتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی اگلا پوائنٹ ہے غیر ملکی امداد و تحائف۔ تو اگر کوئی ناگہانی حالات آ جائیں، جیسے ملک میں سیلاب لگ جائے، زلزلے خدا نخواستہ آ جائیں، یا جنگ لگ جائے، تو حکومت کیا کرتی ہے، عالمی برادری سے اربوں ڈالر تحفے کے طور پہ یا امداد کے طور پہ ان سے وصول کر لیتی ہے۔ لیکن جو نجی شخص ہے وہ اس کو نہ تو غیر ملکی امداد دستیاب ہوتی ہے اور نہ ہی تحائف دستیاب ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے جی اندرونی اور بیرونی قرضے، اندرونی اور بیرونی قرضے، تو اسی طرح سے اگر سیلاب ہے یا زلزلہ ہے یا جنگ لگ گئی ہے، تو اس صورت میں یا اس ملک کی بین الاقوامی ادائیگیوں کے توازن میں خرابی پیدا ہو گئی ہے، تو اس صورت میں حکومتیں کیا کرتی ہیں، وہ اندرونی قرضے بھی لے لیتی ہیں۔ اندرونی قرضے کن سے لیتی ہیں جی، بینک سے لیتی ہیں، کمرشل بینکوں سے لیتی ہیں، اور عوام سے بھی لے سکتی ہیں، پرائز بانڈز جاری کر کے اور طرح کے بانڈز جاری کر کے اندرونی قرضے بھی لے سکتی ہیں اور بیرونی قرضے بھی لے سکتی ہیں۔ بیرونی قرضے کہاں سے لیتی ہیں جی، غیر ملکی ایجنسیوں سے لیتی ہیں اور دیگر ممالک سے بھی لے سکتی ہیں۔ اور غیر ملکی ایجنسیوں میں کیا کیا ہے جی، مشہور آئی ایم ایف ہے، ورلڈ بینک ہے، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ اندرونی قرضے بھی لے سکتی ہیں اور بیرونی قرضے بھی لے سکتی ہیں، لیکن جو عوام ہیں انہیں صرف اندرونی قرضے دستیاب ہوتے ہیں۔ اور کہاں کہاں سے لے سکتے ہیں جی، دو جگہوں سے لے سکتے ہیں، یا تو بینکوں سے قرضہ لے سکتے ہیں یا اپنے رشتہ داروں اور دوستوں سے لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، رشتہ داروں یا دوستوں سے لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حکومت اندرونی اور بیرونی دونوں قرضے لے سکتی ہے، جبکہ عوام کو صرف اور صرف اندرونی قرضے دستیاب ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی حکومت کے ایک منفرد طاقت حاصل ہوتی ہے، اسے ہم کہتے ہیں خسارے کی سرمایہ کاری کرنا، ڈیفیسٹ فائنانسنگ کرنا، ٹھیک ہے جی۔ ڈیفیسٹ فائنانسنگ یا خسارے کی سرمایہ کاری سے کیا مراد ہے کہ خسارے کی سرمایہ کاری سے مراد، بعد کا صرف یہ سوال آ جاتا ہے کہ خسارے کی سرمایہ کاری سے کیا مراد ہے۔ تو خسارے کی سرمایہ کاری سے مراد یہ ہے کہ حکومت سرمایہ کاری کے لیے مرکزی بینک کو کہتی ہے کہ بغیر گارنٹی کے مجھے نوٹ چھاپ کر دو، تو اگر وہ اسے بغیر گارنٹی کے نوٹ چھاپ کے دیتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں خسارے کی سرمایہ کاری۔ تو حکومت کیا کرتی ہے جی، بعض اوقات اپنے خسارے کو پورا کرنے کے لیے مرکزی بینک کو کہتی ہے کہ بغیر کسی گارنٹی کے مجھے نوٹ چھاپ کر دو، تو اسے کہا جاتا ہے خسارے کی سرمایہ کاری۔ ہم نے نوٹ پرنٹنگ کے اصول پڑھے تھے، نوٹ جاری کرنے کے دو اصول تھے جی، ایک تھا معین حد کا نظام، معین حد کا نظام، اور دوسرا اصول کیا تھا،
دوسرا اصول تھا متناسب محفوظ سرمایہ کا اصول. تو معین حد کے نظام میں کیا ہوتا تھا جی؟ معین حد کے نظام میں پارلیمنٹ یا کوئی ادارہ طے کر دیتا تھا کہ حد کتنی ہے، کتنے نوٹ پرنٹ کرنے ہیں. اور متناسب محفوظ سرمایہ کے تناسب میں کیا ہوتا تھا کہ مرکزی بینک ہر نوٹ کے عوض اس کے پیچھے سونا چاندی یا غیر ملکی کرنسی رکھتا تھا. جیسے پاکستان میں یہ تناسب ہے 30% کہ 100 روپے کا نوٹ پرنٹ ہونا ہے تو اس کے پیچھے 30 روپے کے برابر کیا رکھنا ہے؟ سونا چاندی یا غیر ملکی کرنسیوں کو رکھنا ہے بطور ضمانت. تو خسارے کی سرمایہ کاری کیا ہوتی ہے جی؟ کہ حکومت کہتی ہے نہ یہ والا کام کرنا ہے نہ یہ والا کام کرنا ہے، بلکہ بغیر گارنٹی کے مجھے نوٹ چھاپ کر دے دو، میں نے کوئی میگا پروجیکٹ سٹارٹ کرنا ہے. تو خسارے کی سرمایہ کاری سے مراد یہ ہے کہ جب حکومت مرکزی بینک کو یہ کہتی ہے کہ بغیر گارنٹی کے مجھے نوٹ چھاپ کر دے دو، تو اسے خسارے کی سرمایہ کاری کہتے ہیں. اور یہ سہولت صرف اور صرف کس کے پاس ہوتی ہے؟ حکومت کے پاس ہوتی ہے. عام شخص نوٹوں کی پرنٹنگ نہیں کر سکتا. اچھا، جب حکومت خسارے کی سرمایہ کاری کرتی ہے تو اس کا نتیجہ بعض اوقات ہمیشہ نہیں، بعض اوقات ملک میں افراط زر کی صورت میں نکلتا ہے. ٹھیک ہے، تو خسارے کی سرمایہ کاری اگر حکومت کو کرے تو پھر اسے بڑی احتیاط سے کرنی چاہیے کہ اس کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ملک میں افراط زر پیدا ہو جائے. اب چلتے ہیں جی اگلے پوائنٹ کی طرف. اگلا پوائنٹ ہے جی آمدنی اور اخراجات میں غیر معمولی تبدیلیاں کر سکنا. آمدنی اور اخراجات میں غیر معمولی تبدیلیاں کر سکنا. تو جو حکومت ہوتی ہے وہ ڈیمز بنانے کے لیے، بجلی کے بڑے بڑے منصوبے بنانے کے لیے اپنی اخراجات میں اور آمدنی میں غیر معمولی تبدیلیاں کر لیتی ہے. لیکن جو عام شخص ہوتا ہے، جو نجی مالیات ہے، ان کے پاس کیونکہ وسائل محدود ہوتے ہیں، لہٰذا آمدنی اور اخراجات میں غیر معمولی تبدیلیاں کرنا ممکن نہیں ہوتا ان کے لیے. اس کے بعد اگلا آ جاتا ہے جی فاضل بجٹ. فاضل بجٹ کیا ہوتا ہے جی؟ بعض اوقات وہ صرف پوچھے گا آپ سے کوشچن پیپر میں، شارٹ کوشچن آنسر میں، کہ فاضل بجٹ سے کیا مراد ہے. ٹھیک ہے جی. تو فاضل بجٹ کیا ہوتا ہے کہ جب حکومت کی آمدنی زیادہ اور خرچے کم ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ حکومت کا بجٹ فاضل ہے. اگر حکومت فاضل بجٹ بنائے تو یہ ناپسندیدہ بات ہے، اس کو برا سمجھا جاتا ہے اور حکومت کی نااہلی سمجھا جاتا ہے. جبکہ عام شخص جو ہے وہ فاضل بجٹ بناتا ہے. عام شخص کیا کرتا ہے؟ وہ بناتے ہی فاضل بجٹ ہے. وہ چاہتا ہے کہ وہ بچت کرے، وہ چاہتا ہے کہ عام شخص کیا چاہتا ہے کہ میری بچتوں میں اضافہ ہو. عام شخص فاضل بجٹ بناتا ہے اور بجٹ بنا کر خوش ہوتا ہے. اور حکومت اگر فاضل بجٹ بنائے تو لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں، لہذا حکومتیں فاضل بجٹ نہیں بناتی ہیں اور عام شخص جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ فاضل بجٹ بناتا ہے. الحمدللہ جی لیسن ہمارا یہاں پہ اختتام پذیر ہو گیا. اس کی ہم کوئک ریویژن کرتے ہیں. پہلا فرق کیا تھا جی؟ پہلا فرق تھا اخراجات کے مطابق آمدنی. حکومت کیا کرتی ہے؟ اخراجات کو پہلے دیکھتی ہے، اس کے مطابق آمدنی کرتی ہے. نجی مالیات میں کیا ہوتا ہے؟ آمدنی پہلے اور خرچہ بعد میں. وقت کے اگر تعین کو ہم دیکھیں تو حکومت کا وقت 1 سال کا ہوتا ہے اور یہاں پہ کوئی مخصوص مدت نہیں ہے. خسارے کی سرمایہ کاری حکومت کر سکتی ہے، نئے نوٹ چھاپ سکتی ہے، اور یہاں پہ ممکن نہیں. قرضوں کا دائرہ اندرونی طور پہ بھی حکومت قرضے لے سکتی ہے اور بیرونی ذرائع سے بھی قرضے لے سکتی ہے، اور یہاں پہ صرف اور صرف اندرونی ذرائع سے قرضے لیے جا سکتے ہیں، یعنی صرف ذاتی اور مقامی ذرائع سے قرضے لیے جا سکتے ہیں. بجٹ کی تشہیر، حکومت مکمل پبلسٹی کرتی ہے اپنے بجٹ کی، لیکن عام شخص اپنے بجٹ کو صیغہ راز میں رکھتا ہے. فاضل بجٹ حکومت کے لیے بہتر نہیں ہے، وہ فاضل بجٹ نہیں بناتی، لیکن عوام فاضل بجٹ بنا کر ذاتی خوشحالی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ان کا فاضل بجٹ ان کی بجٹ کی ضمانت بنتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا
کہ سرکاری مالیات کی جو بنیاد ہے وہ ہے عوام کی فلاح و بہبود اور معاشی استحکام، جبکہ نجی مالیات کی بنیاد ہے ذاتی مفاد اور منافع کا اصول۔ تو بس پھر فرق صرف ایک چیز کا ہے، وہ کیا ہے جی؟ کہ جب مقصد ذاتی منافع سے ہٹ کر اجتماعی فلاح کی طرف آ جائے تو پھر تمام مالیات کے جو اصول ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ جی یہاں پہ آ کے ہمارا یہ لیسن اختتام پذیر ہوا، تو زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے لیسن میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔